زبان ہلائیے. درود پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے. ایک بار درود پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے جی؟ بس چلیے 10 درجے دیکھیے، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک بار درود بھیجنے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 10 بار نیکیاں آپ پر نازل فرما، آپ پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے میں. اور خصوصاً شاید یہ بات ذہن نشین رہے کہ صبح اور شام ہم اور آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز سے پہلے 10 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نہ بھولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صبح اور شام میرے اوپر 10 بار درود و سلام بھیجے گا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی. اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی. کہاں پر شفاعت؟ کس جگہ شفاعت ملے گی ہمیں اور آپ کو؟ آخرت قیامت کے دن، جہاں پر ہر انسان حتیٰ کہ انبیاء بھی شفاعت کے محتاج ہوں گے. حتیٰ کہ انبیاء بھی شفاعت کے محتاج ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آخر تمام انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وہاں پر محتاج ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام حتیٰ کہ ابراہیم بھی قیامت کے دن ہماری طرف متوجہ ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری بڑی شفاعت ہے جو قیامت میں ملے گی، اور یہ شفاعت وہ ہوگی جو جنت کے دروازہ کھلانے کی شفاعت ہوگی. جنت کا دروازہ کھلانے کی اس لیے جنت قریب کر دی جائے گی، تمام مومن اور مسلمانوں کے دروازہ بند ہوگا، تمام لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے جس طریقے سے فیصلے کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے، اور جا کر تمام انبیاء سے عرض کریں گے، تمام انبیاء معذرت کر دیں گے. پھر اس کے بعد حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء آپ سے سفارش کی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں بخالت سے کام نہیں لینا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں قریب ہوں ان سے، کہ بعید ہوں، نزدیک ہوں، دور ہوں، ان سے پوشیدہ ہوں یا ظاہر ہوں، کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں. جب مجھے پکارتا ہے پکارنے والا تو میں اس کی پکار کو سنتا رہتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت روزے کی آیت، رمضان کی آیت کے مبارک بعد ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رمضان مبارک دعا اور توبہ کا مہینہ ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابن خزیمہ اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ذرا اس کو بند کر دیں تو بہتر ہے. جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوا کرتی ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتا. جہنم کے کتنے دروازے ہیں بھائی صاحب؟ 7 دروازے. جنت کے 8 ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا کوئی بھائی اگر نیند آ رہی ہو تو بیدار ہو جائیں. یہ سوال اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو بیدار ہو جائیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. اچھا کوئی بھائی ہیں جو یہ بتا دیں کہ جنت کے دروازوں کا ذکر ہے کس حدیث کے اندر؟ بڑی مشہور حدیث ہے، مولوی لوگوں سے سوال نہیں ہے یہ.
اور ہمارے اور آپ کے عمل کے لیے بہترین وہ حدیث ہے، اس لیے ہم نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ بخاری شریف میں نہیں ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ کسی کے ذہن میں نہیں ہے؟ ہاں، یہی عمل کی کوتاہی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں گے اور آج کے بعد اس نیت سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، یہ نہیں کہ جب دیکھے کہ جماعت کھڑی ہوگی فوراً دوڑے گئے اور اپنا ہاتھ دھلا، ہاتھ ناک میں پانی ڈالا، کلی کیا اور وضو تیار ہو گیا۔ ہوتا کیا ہوتا ہے؟ مشکل سے آدھا سیکنڈ، آدھا منٹ بھی وضو کرنے میں نہیں لگتا۔ نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، 3 بار ہاتھ کو دھولے، اپنے سر کا اچھی طریقے سے پورے سر کا مسح کرے، یہ نہیں کہ 2 بال اور پیشانی تک مسح کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول سنت کے سراسر خلاف ہے۔ کسی بھی حدیث کے اندر صرف پیشانی پر مسح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسح کیا ہے تو پورے سر کا مسح کیا ہے، اور آپ نے اگر تو پیشانی کے ساتھ اپنے عمامے کے اوپر بھی آپ نے مسح کیا ہے۔ پیشانی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے عمامے پر مسح کیا ہے، تو پورے سر کا مسح کیا جائے اور اطمینان سے وضو کیا جائے، اطمینان سے وضو کیا جائے، ہر ہاتھ ہر عضو کو رگڑ کر کے دھولا جائے، اپنے انگلیوں کا خلال کیا جائے۔ بہت بعض ہمارے بھائی جن کے پاؤں کی انگلیاں بڑی چمٹی ہوئی ہوا کرتی ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہے، وہ جلدی سے وضو کرتے ہیں، خصوصاً خشکی کے زمانے میں بہت بڑا خطرہ رہتا ہے کہ ان کے ان بغل کے اندر ان شگافوں میں پانی نہیں پہنچا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنی انگلیوں کا پانی سے خلال کرو، ورنہ دن قیامت اللہ تعالیٰ آگ سے ان انگلیوں کا خلال کرے گا، ان انگلیوں کا خلال آگ سے فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو انسان وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یاد ہے حدیث یاد ہے؟ ذرا سوچیں، صرف ہنسنے کی بات نہیں، اللہ کی رحمت کے اوپر غور کریں آپ لوگ، اس رحیم کے اوپر، اس کریم کے اوپر، اس کی رحمت پر ذرا غور کریں کہ صرف چند منٹ کی بات ہے، 2 منٹ 3 منٹ کی بات ہے، اور اتنے میں آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جا رہے ہیں۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا دینا چاہتا ہے ہمیں اور آپ کو، لیکن ہم اور آپ کتنے بڑے بدبخت ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں، کتنے بدبخت ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں کرتا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جو 7 دروازے ہیں جہنم کے، لہا 7 ابواب، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا حصہ بٹا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان میں سے کسی حصے میں بھی نہ کرے، ہمارا اور آپ کا شمار ان میں سے کسی حصے میں بھی نہ ہو۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے تھے، کوئی دروازہ نہیں بند کیا جاتا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے تھے، کوئی دروازہ نہیں کھولا رکھا جاتا۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے اس مہینے میں آزاد کیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے مستحی لے کر کے کتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں، پچھلے رمضان میں کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، عاجزی کے ساتھ یہ دعا کی ہوگی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ ہمارے خیال سے 2%، 3% کا بھی نسبت نہیں نکل پائے گی۔ یہ المیہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ کتنے رمضان ہمارے اوپر سے گزر چکے، کتنے رمضان ہم نے پائے، کتنے رمضان ہم نے گزار دیے، لیکن کسی رمضان کو
ہر رات کو اٹھ کر کے سحری سے پہلے یا جب تراویح کی نماز پڑھتے رہتے ہیں تو اس وقت صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی ہو. امام دعا کرتا ہے, آمین آمین سبھی لوگ کہتے جاتے ہیں. امام کی دعا کا حال یہ ہے کہ بسا اوقات اچھی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ امام کہتا رہتا